اداکار کے پاس سب سے اہم آلہ کون سا ہے؟ کیمرہ؟ نہیں۔ لائٹس؟ نہیں۔ سب سے بڑا انسٹرومنٹ خود اداکار ہے، اس کی آواز ہے۔ The voice is an instrument for actors. اگر یہ اچھی طرح تیار ہے تو ایکٹنگ میں جان آ جاتی ہے اور پرفارمنس اتنی ہی اسٹرانگ بن جاتی ہے۔ تمام ایکٹرز وائس اینڈ اسپیچ ٹریننگ پر بہت محنت کرتے ہیں، وہ کنٹرول ایگزولیشن کرتے ہیں، لمبے وقت تک سانس روکنے کی مشقیں کرتے ہیں۔ آپ بھی انت تک محنت کریں، درست ڈائریکشن آپ کو مل رہی ہے، ایک دن آئے گا آپ کی آواز کرشمہ بنے گی اور آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ I'm Sarif Takhar, acting mentor and director. Like, share and subscribe this channel for more acting lessons. آج ہم دو لفظ سیکھیں گے جو ہر بولنے والے اداکار یا استاد کے لیے کرامت کی چابی ہے، ڈکشن اینڈ پروجیکشن۔ آئیے ڈکشن اور پروجیکشن کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں، خاص طور پر بولنے، اسپیکنگ اور ایکٹنگ سکلز کے حوالے سے۔ آپ الفاظ کو کتنا صاف، درست اور سمجھنے کے قابل بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈکشن۔ اگر آپ کے منہ سے لفظ صاف نہ نکلے تو سننے والا سمجھ نہیں پاتا۔ مثلا کتاب کی جگہ کتاب بولنا غلط ڈکشن ہے، جبکہ ہر لفظ کو صاف بولنا زبان اور ہونٹوں کی درست حرکت کے ساتھ یہ درست ڈکشن ہے۔ اسی سے لفظ نکلتا ہے ڈکشنری، یعنی بولنے کا انداز ایسا ہو جیسے ڈکشنری بول رہی ہے، ہر لفظ صاف، سیدھا اور بامانہ۔ دیکھیں ڈکشنری میں کوئی لفظ دھندلا نہیں ہوتا، ہر لفظ واضح ہوتا ہے۔ تو جملہ یاد رکھیں، ڈکشن میکس یور ورڈز کلیئر لائک اے ڈکشنری۔ تمام ایکٹرز ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کا اسکرپٹ اچھا ہو سکے، ان کی اچھی اپرچونٹیز ان کو مل سکے۔ اب تھوڑی سی مشقیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو ٹنگ ٹوسٹرز کے لیے بہت مشہور ہے، چمچ چمچا چمچ میں چمچ پڑا ہے۔ میں نے بہت سارے اس طرح کے ٹنگ ٹوسٹرز جمع کیے ہیں میری پبلک اسپیکنگ کلاس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے آہستہ آہستہ بولیں، پھر اس کو بڑھا دیں، تیز پڑھنے لگ جائے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی مشق ہے سلو اینڈ کلیئر پریکٹس۔ کوئی بھی جملہ بولے، ہر لفظ کے بعد ایک لمحہ رکے۔ مثلا میں آج ایک نئی بات سیکھ رہا ہوں۔ اس سے زبان، ہونٹ اور سانس کنٹرول ہوتے ہیں۔ ایک دلچسپ مشغلہ ہے، کر لیں آپ، بہت فائدہ ہوگا۔ ایک کاغذ دیوار پر لگائیں، اب آپ سانس پھونک کر کاغذ کو حرکت دیں لیکن کاغذ گرنے نہ پائے۔ اس طرح آئینے کے سامنے جملے پڑھیں اور اپنے ہونٹوں اور زبان کی حرکت کو غور سے دیکھیں۔ آپ نیوز ریڈر کو بغور دیکھیں، ایک چھوٹا پیراگراف لیں اخبار سے یا کتاب سے اور اس کو اینکر کی طرح پڑھیں۔ اب سمجھتے ہیں پروجیکشن کیا چیز ہے۔ آپ کی آواز کتنی دور، مضبوط اور واضح سنائی دیتی ہے، اسے کہتے ہیں پروجیکشن۔ یعنی آواز کی پہنچ اور طاقت کا نام ہے پروجیکشن۔ اگر آپ حال میں بول رہے ہیں تو آپ کی آواز آخری صف تک پہنچنی چاہیے، لیکن چیخ کر نہیں، سانس اور آواز کے توازن سے۔ ڈکشن بہتر کرنے کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ بولنے سے پہلے ڈیپ بریتھنگ کریں، یعنی سانسیں لیں، آواز کو چیسٹ سے نکالیں، گلے سے نہیں، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے بولیں جیسے آپ بڑی کلاس کو خطاب کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں میری آواز کیوں، میں نے بہت بولا ہے، بہت اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، اور لمبے لمبے ہالز بھرے ہوتے تھے، تو اس سے آواز میری بہتر ہوئی ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پروجیکشن سے لفظ نکلتا ہے پروجیکٹر یا پروجیکٹس۔ اب دیکھیں پروجیکٹر تصویر کو بڑھا کر سب کو دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح پروجیکشن آواز کو بڑھاتا ہے تاکہ سب سن سکے۔ یہ آپ نے ٹرمینالوجی شاید فرسٹ ٹائم سنی ہو۔ اگر آپ کی آواز صرف پہلی صف تک محدود ہے تو آپ کا پیغام ادھورا رہ گیا، لیکن جب آپ پروجیکشن کے ساتھ بولتے ہیں تو آپ کی بات دیواروں سے ٹکرا کر پورے حال میں گونجتی ہے۔ جملہ یاد رکھیں، projection spreads your voice like a projector spreads light۔ پروجیکشن میں بہتری لانے کے لیے گہری سانس لیں، پیٹ پھولنا چاہیے۔ اب سانس چھوڑتے ہوئے آ کی آواز آئے تاکہ دیوار پر لگ کر واپس کی طرح آپ کو ایکو سننے میں ملے۔ محسوس کریں کہ آپ کی آواز گلے سے نہیں نکل رہی، سینے سے نکل رہی ہے۔ دوسری مشق ہے کلاس روم ریچ ڈرل۔ فرض کریں آپ کلاس کے ایک کونے میں ہیں اور سننے والا دوسرے کونے میں، تو سانس کے ساتھ مضبوط آواز میں بولیں، السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ کوشش کریں آپ کی آواز دیوار سے ٹکرا کر واپس آئے۔
جیسے پروجیکٹر کی لائٹ ہوتی ہے. آواز کو صاف اور طاقتور انداز میں پہنچانے کے لیے ایکو گیم کھیلیں. میں ایک لفظ بولوں گا محبت، طلبہ آہستہ آہستہ آواز بڑھا کر اس لفظ کو دہراتے ہیں. محبت 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 محبت. کلاس روم کے کونے میں کھڑے ہو کر آپ یہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں میں یہاں ہوں اور میری آواز آپ سب حضرات تک پہنچ رہی ہے. آپ اس میں کپ ہینڈز ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو کپ کی طرح منہ کی طرف لے کے آئیں اور یہاں آواز بنے ہیلو کیسے آپ کی آواز دیکھنا کتنی دور تک جائے گی. خلاصہ یہ ہوا ڈکشنری آپ کو لفظ سکھاتی ہے کہ کیسے بولنا ہے اور پروجیکٹر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پہنچانا کیسے ہے. اگر ڈکشن صاف ہو اور پروجیکشن مضبوط تو آپ کی بات دلوں تک پہنچ جاتی ہے. اسپیک لائک اے ڈکشنری، بی ہرڈ لائک اے پروجیکٹر.